أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام عليك يا رحمة للعالمين والسلام عليك يا سيد النبيين والسلام عليك يا جد الحسن أبي القاسم محمد والسلام عليك يا نبأ العظيم والسلام عليك يا صراط المستقيم والسلام عليك يا حجة البالغة يا علي ابن أبي طالب سلام أما بعد قال إمام حسن العسكري عليه الصلاة والسلام أفضل العبادة الفجر الصلاة واجب القدر احترام بھائیوں دوستوں بزرگوں، پروردگار عالم نے اس کائنات میں عالمین میں سب سے منفرد شخصیت جناب رسالت مآب کو قرار دیا۔ درود پڑھیے جو بے ذاتے ہی کامل بھی ہیں، اکمل بھی ہیں اور عالم کل ہے، اور جو ہے لہذا جو بے ذاتے ہی کامل اور اکمل ہو، عالم کل ہو، تو ایسا اکمل کردار، ایسا کامل کردار اگر کچھ ہستیوں کا کامل کہہ کر تعارف کروایا جائے تو یقیناً وہ دعوت غور و فکر دے رہا ہے کہ ان کرداروں کی صفات کی معرفت حاصل کی جائے۔ توجہ ہے، جناب رسالت مآب کا فرمان ذیشان ہے، کون ذات جو بے ذات ہی کامل بھی ہے، اکمل بھی ہے، عالم کل بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ زمانے میں بہت سے کامل مرد گزرے ہیں، توجہ بھی ہے، ایک کامل، ایک اکمل، ایک عالم کل مخلوق کو ایک حدیث تعلیم کر رہے ہیں کہ زمانے میں بہت سے کامل مرد گزرے ہیں لیکن کامل عورتیں صرف 4 ہیں۔ کامل عورتیں صرف 4 ہیں۔ پھر فرمانے لگے پہلی بیوی ہے حضرت مریم، دوسری بیوی حضرت آسیہ، تیسری بیوی خدیجہ الکبریٰ، چوتھی بیوی فاطمہ زہرا، اور فرمانے لگے کہ فاطمہ زہرا کا درجہ سب سے بلند ہے، کمال ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ حدیث تعلیم کر دی رسالت مآب نے اور حجت تمام کر دی کہ 4 کاملہ بیویاں ہیں جن میں سب سے افضل، سب سے اولیٰ فاطمہ زہرا ہے۔ وقت گزرا، ایک بیوی کی آمد ہوئی، نس قائم ہو چکی رسالت مآب کی جانب سے۔ جب اس بیوی کی آمد ہوئی تو رسالت مآب نے کہا کہ یہ میری بیٹی زینب خدیجہ الکبریٰ ہے، یعنی پنہ سے حدیث رسالت مآب بیوی زینب ثانیہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ ایک درود پڑھیے بابا حضور ہے۔ دیکھیے دین اسلام اللہ کا وہ دین ہے کہ کروڑوں یا اربوں لوگ جس کے سائے تلے مطمئن ہیں، اطمینان میں، لیکن حجت یہ ہے کہ اسلام ہے کیا، اس کی معرفت حاصل کی جائے۔ یہ اسلام اپنی ذات میں ہے کیا، اس کی معرفت حاصل کی جائے۔ یہ اسلام کس طرح پروان چڑھا، کون کون اس کا محافظ رہا، کس کس نے اس کی آبیاری کی۔ تو اللہ نے کلام الہی میں مختلف انداز سے اسلام پر گفتگو کی ہے۔
دعوت غور و فکر کی. وقت کے بہت محدود ہوتا ہے تو عاقل کے سامنے اگر نکتہ بھی بیان کر دیا جائے تو تشریحوں کو سمجھ جاتا ہے. توجہ ہے. اللہ نے کلام الہی میں 300 مقامات ایسے ہیں، 300 مقامات کم و بیش، کہ جہاں وہ متکلم ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، اور بہت سے ایسے گزرے ہیں تاریخ میں کہ جنہوں نے یہ کلمات لکھے ہیں، رقم کیے ہیں، کہ جب جب اللہ یا ایھا الذین آمنوا کی تکرار بار بار قرآن میں کر رہا تھا، کہا ہر ایک مومن کا امیر امیر المومنین علی بن ابی طالب. توجہ ہے. تو آج اس اسلام کے سائے میں ہم مطمئن ہیں، اطمینان میں ہیں، راحت میں ہیں، سکون میں ہیں. اللہ نے سورہ بقرہ آیت 208 میں نشاندہی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے صاحبان ایمان، جو یہ دعویٰ کرتا ہے نا کہ میں مومن ہوں، صاحب ایمان ہوں، تو تمہارا اللہ تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ تم سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاؤ. حضور ذرا توجہ کیجیے گا، خدا کی قسم بڑی عجیب آیت ہے، انتہائی مقام دعوت غور و فکر. دیکھیے کیا مقام ہے کہ اسلام اور ایمان میں جو فرق بنس ہے، حدیث معصومین ہمیں ملتا ہے، تو ایمان اسلام سے افضل ہے. آیت بڑی عجب ہے، مخاطب ہے اہل ایمان سے، دعوت دے رہا ہے اسلام میں داخلے کی. توجہ ہی نہیں ہے. تو دیکھیے، ایک شے ہے اسلام، دوسری شے ہے ایمان. ایک شخص نے امام سے پوچھا، مولا اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ مولا نے کہا کہ بات سن، اسلام ایسے ہے جیسے کہ حرم کعبہ، اور ایمان کی تعریف یہ ہے جیسے کہ کعبہ. یاد رکھ، کعبے میں حرم شامل ہے لیکن حرم میں کعبہ شامل نہیں ہے. ذرا توجہ کیجیے گا. دیکھیے، ایک شے ہے اسلام، دوسری شے ہے ایمان. یعنی جو مومن ہے نا وہ مسلم ضرور ہے لیکن ہر مسلم مومن نہیں ہے. ایک درود پڑھیے برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلندر صلوات. حضور توجہ ہے. یعنی اللہ نے صاحبان ایمان کہہ کر اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی ہے. اللہ کا کلام الہی میں بالکل ایک واضح بیان ہے کہ دیکھو، جو یہ دعویٰ کرتا ہے نا کہ میں مومن ہوں، تو وہ اسلام میں داخل ہو جائے. اور صرف اسلام میں داخل نہیں ہونا بلکہ دوسرا کام یہ کرنا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ جو بھی شیطان ہے نا، جو بھی شیطان ہے، کبھی بھی اس کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا. یعنی معرفت اسلام بھی ضروری ہے، معرفت شیطان بھی ضروری ہے. اگر یہ دو معرفتیں جہاں جمع ہو جائے بندہ مومن بن جاتا ہے. حضور ہے توجہ. چلیے کبھی سماعت فرمائیے. خدا کی قسم میں قربان اہل بیت کے گھر میں مولا فرماتے ہیں، خدا کی قسم قربان ہو جائے ہم سب تو بھی حق ادا نہ. جملے کی بلاغت دیکھیے، مولا فرماتے ہیں اسلام کی ابتدا ہے، ایمان جوانی ہے. خدا کی قسم جملہ دیکھیے، بلاغت دیکھیے. کہا اسلام ابتدا ہے، ایمان جوانی ہے، اور حسنین شباب
سید الشباب اہل جنہ ہے. تو یاد رکھیے جہاں اسلام ایمان دونوں جمع ہو پھر وہاں ان کی سرداری کا سایہ آ جاتا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ نے عمومی دعوت دے دی کہ صاحبان ایمان سب کے سب اسلام میں داخل ہو جائیے اور جو شیطان ہے اس کے نقش قدم کی پیروی نہ کیجیے، اس کا اتباع نہ کیجیے، جو ہے اس کا اتباع نہ کیجیے. اچھا اب ہم کس سے پوچھیں کہ آخر وہ اسلام ہے کیا کہ جو ظاہراً اس آیت کے اعتبار سے ایمان پر بھی افضل ہے؟ بتائیے کس سے پوچھیں؟ تو پہلی حدیث مستعار میں رہا ہوں سنن ابن ماجہ سے. ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسالت مآب نے فرمایا کہ قرآن پاک کو دیگر کلام پر وہی فضیلت حاصل ہے جو خالق و مخلوق پر. دیکھیے یہ نہ دیکھیے کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے. ذرا توجہ کیجیے. کہا قرآن کو دیگر کلام پر وہی فضیلت حاصل ہے جو خالق و مخلوق پر. اب یہ ہے ابتدائے دعوی دین. حدیث تعلیم فرمائی رسالت مآب نے. جملہ کیا ہے، حدیث کیا ہے کہ قرآن کو دیگر کلام پر وہی فضیلت حاصل ہے جو خالق و مخلوق پر. اب جب رسالت مآب ظاہری اعتبار سے دنیا سے جانے لگے تو حدیث تعلیم فرمائی میں تمہارے درمیان دو طرح کا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن، دوسرا میری اطاعت. سمجھا دیا قرآن کی اس مقام پہ حقیقت کیا تھی. دیکھیے رسالت مآب جزویات میں بات کرتے ہیں، جزویات میں رسالت مآب بات کرتے ہیں اور کلیات سمجھاتے ہیں. ایک مقام پہ بتایا کیا کہ قرآن کو تمام کلام پر وہی فضیلت حاصل ہے جو خالق و مخلوق پر. اور جب دنیا سے ظاہراً جانے لگے تو پھر اس قرآن کی فضیلت کو جوڑ دیا اہل بیت کے ساتھ کہ تمہارے درمیان دو طرح کا اشیاء چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے کلام الہی، دوسری میری اطاعت. قرآن کیا ہے اہل بیت بتائیں گے، اہل بیت کیا ہے قرآن بتائے گا. اللہ حضور ہے توجہ. اب ہم نے دستک دی ناطق قرآن کے در پر. کہا مولا آپ بتائیے کہ آخر یہ اسلام ہے کیا کہ اللہ صاحبان ایمان کو دعوت دے رہا ہے کہ سب کے سب، یعنی اس میں عمومی بھی ہے خصوصی بھی ہے. اللہ نے کہا جو بھی صاحبان ایمان ہے نا وہ سب کے سب اسلام میں داخل ہو جائیں. تو ہم نے در شہر علم سے پوچھا، ناطق قرآن سے پوچھا، وارث قرآن سے پوچھا، چھٹے علی سے پوچھا، آٹھویں محمد سے پوچھا، عالم کل سے پوچھا. میں نے کہا مولا یہ بتائیے اس آیت کی تفسیر کیا ہے، مولا وہ اسلام کیا ہے. مولا نے مسکرا کے کہا کہ دیکھو اس آیت میں اللہ کی مراد یہ ہے کہ تم سب کے سب اے صاحبان ایمان علی کی ولایت کے قلعے میں داخل ہو جاؤ. اگر کوئی اس قلعے میں نہیں ہے نا وہ بے ایمان ہے، با ایمان نہیں ہے. اور دوسرا مقام کیا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ.
کہا جو شیطان ہے نا اس کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا. مولا نے کہا یہاں اللہ کی مراد یہ ہے کہ کسی بھی غیر اللہ کی پیروی نہ کرنا, اس کی اتباع نہ کرنا, کہیں دین اس سے نہ لے لینا. دیکھیے اس لطیف نقطے کو دیکھیے. دیکھیے پہلا مقام ہے اس کا ابلیس. جب تک آدم کو اللہ نے زمانے میں نہیں اتار دیا, قرآن کا مطالعہ کیجیے, اللہ جب جب مخاطب ہوا ہے یا جب جب بات کی ہے ابلیس کہہ کر کی ہے. لیکن جب جناب آدم کو اللہ نے زمانے میں اتار دیا, زمین پر ظاہر کر دیا, تو پھر کلام الہی میں اللہ نے اس کا نام بدل دیا, ابلیس سے شیطان ہو گیا. توجہ کیجیے, ابلیس سے شیطان ہو گیا. اور آپ ہر روز یہی کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. توجہ ہے, یعنی ابلیس کی اہمیت کا جملہ آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. ابلیس کی قوت نافذہ کو شیطان کہتے ہیں. یعنی وہ ابلیس اپنی قوت کا نفاذ مخلوق میں جس مقام سے کرتا ہے, جس مقام سے کرتا ہے, اس مقام کو شیطان کہتے ہیں, اس موصوف کو شیطان کہتے ہیں, صفت کو شیطانیت کہتے ہیں. کمال اس کا یہ ہے کہ ظاہر میں خود نہیں آتا, اپنے جیسے اٹھاتا ہے, چنتا ہے, پھر ان میں حلول ہو جاتا ہے, علی سے متنفر کرتا ہے, ولایت علی سے نافر کرتا ہے. دیکھیے شیطان کا کام کیا ہے, آپ مطالعہ کیجئے, پھر دعوت غور و فکر دے رہا ہوں کلام الہی. شیطان کو جب اللہ نے, بلکہ جب ابلیس تھا, اللہ نے بنا سے قرآن جو کچھ مانگا اللہ نے دے دیا. اختیارات سارے دیے, اسباب نہیں دیے, اختیارات سارے دیے. سارے اختیارات جو مانگا ابلیس نے, اللہ نے کہا لے لے. اللہ نے کہا اچھا اب یہ بتا تو کرے گا کیا, تو کرے گا کیا. کہنے لگا بارے الہ, بس ایک ہی کام کروں گا, ایک کام, ایک کام. کیا کرے گا, کہا میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا, صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا. کہا میں ان کو دائیں سے, بائیں سے, آگے سے, پیچھے سے, توجہ ہے, کروں گا کیا, متنفر کروں گا, غافل کروں گا, بیٹھوں گا صراط مستقیم پر. صراط مستقیم کیا ہے, رسول اللہ نے بتا دیا, یہ ہے ولایت علی. یعنی ابلیس کا دنیا میں ایک ہی مقصد ہے, ایک ہی مقصد ہے, علی کی ولایت سے غافل کرنا, علی کی ولایت میں شک ڈالنا. اب جو بھی بندہ علی کی ولایت سے غافل کرے یا شک ڈالے, نص قرآن موجود ہے, ایسے شخص کو شیطان کہیے. حضور ہے اچھا, بڑا عجب انداز ہے اس کا. اچھا دوسرا مسئلہ اس کا یہ بھی ہے, ظاہر ہے ڈائریکٹ اس نے اللہ سے جھگڑا بول لیا ہے. اب یہ ایسا گناہ نہیں کر پائے گا کہ وہ غفور اور رحیم معاف کر دے. حضور جب وہ غفور ہے, رحیم ہے, ستار ہے, غفار ہے, ایک آدمی 60 سال 70 سال گناہ کرتا ہے اور اس کے حضور توبہ کرتا ہے, اس نے کہا ہے میں تمام ہوں. ابلیس وہ گناہ نہیں کروائے گا کہ جو معاف ہو جائے, یہ وہ گناہ کروائے گا جو ناقابل معافی ہو. پہلے معرفت حاصل کیجیے, کون کون سے گناہ ناقابل معافی ہیں, کون کون سے قابل معافی ہیں. دیکھیے ناقابل معافی گناہوں میں ایک گناہ پتہ کیا ہے, علی کی ولایت میں کسی اور کو شریک کرنا. دیکھیے یہ ایک اصول ہے. ایک آدمی بالفرض کسی مے خانے سے باہر آتا ہے, مے خانے سے,
آدمی ہے جوالی ہے، برے افعال میں مبتلا ہے. آپ سب کا مشاہدہ ہے اس کا کہ کوئی بھی آدمی کبھی بھی ایسے آدمی سے دین نہیں لے گا جو شراب کھانے سے آئے، جس کی صحبت خراب ہو، کبھی بھی ایسے سے دین نہیں لے گا. انسان ہمیشہ کسی ایسے سے دین لے گا جس کا ظاہر تقوی کی بنیاد پر ہو، جس نے ظاہر تقوی کا لبادہ اڑا ہوا ہو، مسجد سے نکل رہا ہوگا، آپ کہیں کہ دین کسی سے لیا جائے. اب یہ الگ بات ہے کہ جو مسجد سے نکلا ہے اس پر ابلیسیت اور شیطانیت کا غلبہ کیسے ہے. نہیں، پھر سمجھیں، ابلیس وہ گناہ کروائے گا جو ناقابل معافی ہو، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میرا جھگڑا ہے خدا سے، وہ من اللہ کے برابر میں غیر اللہ کو لے آئے گا. توجہ ہی نہیں کیا. ایک طرف ہے من جانب اللہ کچھ کردار، دوسری طرف وہ ہے جو ہے اہل بیت کے اور خدا کے دشمن. جب وہ ان دونوں کو ایک مقام پر جمع کر دے تو یاد رکھیے ایسا جمع کرنے والا در حقیقت شیطان ہے. یہ جب آئے گا حق کا لبادہ اوڑھ کر آئے گا، تبلیغ طاغوت کی کرے گا. ضرور پڑھیے بابا ضرور. توجہ ہے سامنے. اللہ نے کہا ہے صاحبان ایمان سب کے سب اسلام میں داخل ہو جائیں. سب کے سب دیکھیے اللہ مومن، ہم آپ بھی مومن، اور ایمان وہ دولت ہے جس کے ذریعے امان ملتی ہے. تو اللہ وہ مومن ہے جو امان دیتا ہے. اللہ وہ مومن جو امان دیتا ہے. میں اور آپ وہ مومنین جنہیں امان ملتی ہے. وہ اللہ جو مومن ہے ان مومنین کو جنہیں امان دیتا ہے، جس ذریعے سے دیتا ہے اس ذریعے کو امیر المومنین کہتے ہیں. اس ذریعے کو امیر المومنین کہتے ہیں. اور یاد رکھیے اللہ کی امان میں صرف وہی ہے جو علی کے ذریعے اللہ کی امان میں ہے. جس کا علی ذریعہ نہیں ہے نا پھر اسے امان کیسی. سمجھو. دوسرا مقام کلام الہی، سورہ صاف آیت ہے 10. آیت 10 وہی اللہ کا کلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، هل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہارا خدا لفظ حل اللہ نے استعمال کیا، اس کو کیا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو جو کہنے وہ حجت ہے. کہا کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں مطلع نہ کروں. توجہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے اے صاحبان ایمان، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں، نہ مطلع کروں. تو نجیکم، جو تمہیں نجات دے گی، من عذاب العلیم، دردناک عذاب سے. پتہ چلا کوئی ایسی تجارت ہے جس کی صفت یہ ہے کہ جس نے اس تجارت کی معرفت حاصل کر لی وہ مومن بھی ہے، اللہ کے عذاب علیم سے بچ بھی گیا ہے. ذرا غور کیجیے. خدا اللہ نے صاحبان ایمان کو دعوت دے کہ میں تمہارا خدا. دیکھیے اللہ حجت تمام کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ حق کے سوال رکھتا ہے. اگر حجت تمام نہ کرے تو پھر حق کے سوال بھی نہیں ہونا چاہیے. حق کے سوال رکھتا ہی اس لیے ہے کہ اس نے حجت تمام کر دی. یعنی اللہ نے قرآن پاک میں مومنین سے کہا کہ سنو، کیا میں تمہارا خدا، کیا میں تمہارا مالک خالق تمہیں کسی ایسی تجارت کے معاملے میں باخبر نہ کروں کہ وہ ایسی تجارت ہے کہ جو تمہیں عذاب علیم سے بچا بھی لے گی، نہ صرف بچائے گی، نجات بھی دے گی. نجات بھی دے گی. حدیث ہے معصوم کی، مولا فرماتے ہیں، درود پڑھیے میرے مولا کی. اور فرماتے ہیں کہ جو شخص تجارت کرے
خرید و فروخت کرے تو اس پر حجت ہے کہ پہلے 5 چیزوں کی معرفت حاصل کرے اور ان سے پرہیز کرے ورنہ تجارت نہ کرے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم ان 5 قوانین پر پورا اتر سکیں۔ حتماً تو نہیں اتر سکتے، کوشش کرنی چاہیے۔ توجہ ہے، کہا 5 قوانین ایسے ہیں کہ جو بندہ تجارت کرتا ہے وہ ان 5 قوانین کو اپنائے ورنہ پھر تجارت نہ کرے۔ پہلا اصول سود، اس سے پرہیز کرنا ہے، سود اس سے پرہیز کرنا ہے۔ دوسرا اصول قسم کھانا، دوسرا اصول قسم کھانا، یعنی تجارت کرتے وقت، خرید و فروخت کرتے وقت قسم کھانا یا قسم اٹھانا۔ تیسرا قانون کہا اپنے مال کے عیب کو چھپانا۔ ذرا توجہ کیجیے گا، خدا کی قسم، اصول تجارت معصوم تعلیم فرما رہے ہیں، اپنے مال کے عیب چھپانا۔ چوتھا قانون کہا کہ اپنا مال بیچتے وقت اس کی تعریف کرنا۔ توجہ کیجیے، اپنا مال بیچتے وقت اس کی تعریف کرنا۔ پانچواں اصول کسی دوسرے کا مال خریدتے وقت اس میں عیب گنوانا۔ حضور ذرا توجہ کیجیے، خدا کی قسم، یعنی 5 اصول دیے ہیں معصوم نے، یعنی جو خرید و فروخت کرے گا کیا کرنا چاہیے؟ اپنے مال کی تعریف نہیں کرنی، مال بیچتے وقت، سودا بیچتے وقت۔ اگر دوسرے کا مال خریدنا ہے تو اس کو عیب نہیں گنوانا، اور اپنا مال جب بیچنا ہے تو اس کا کوئی عیب نہیں چھپانا۔ مال بیچتے وقت قسم نہیں اٹھانی اور سود سے دور رہنا ہے۔ اب جو یہ 5 قوانین کو اپنا لے تو یاد رکھیے اس سے کامیاب تاجر کوئی نہیں ہے۔ ذرا توجہ کیجیے گا، خدا کی قسم، اللہ نے ایک ایسی تجارت بتائی ہے کہ جس کی صفت یہ ہے کہ دنیا میں بھی بچائے گی، آخرت میں بھی بچائے گی، لیکن بچائے گی صرف صاحبان ایمان کو، ہر ایک کو نہیں۔ ذرا توجہ کیجیے۔ اچھا، ایک ویسے بھی اصول ہے، اگر آپ لفظ رسول کہیں نا تو کسی بھی لفظ کے بیان ہونے کے بعد جو سب سے پہلی مراد ذہن میں آئے وہ اس کی حقیقی مراد ہوتی ہے۔ یعنی آپ نے لفظ جو بولا، جو ڈسکرائب کیا، جو پہلی مراد ذہن میں آئے، پہلے معنی ذہن میں آئے، وہ اس کی حقیقی مراد ہوتی ہے۔ مثلا ایک لفظ ہے رسول، ادھر زبان سے نکلا، ذات محمد مصطفیٰ ذہن میں آ گئی، نبی ڈسکرائب ہوا، ذات محمد ذہن میں آ گئی، لفظ امام ڈسکرائب ہوا، ذات علی ذہن میں آ گئی، تو لفظ تجارت جب جب ڈسکرائب ہوگا ذات خدیجہ الکبریٰ۔ حضور توجہ ہے، لفظ تجارت جب بھی دین میں استعمال ہوگا اس کی مراد پلٹے گی اپنی حقیقت کی طرف، اور جو کردار سامنے آئے گا وہ ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ۔ توجہ ہے، 9 سال کا سن ہے رسالت میں آپ کا، 9 سال کا سن۔ اللہ حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے۔ دیکھیے اللہ کس طرح بندوبست کرتا ہے، کیسے اسباب بناتا ہے۔ 9 سال کا سن ہے رسالت میں آپ کا، ظاہراً 9 سال کا سن، حجتوں میں سن نہیں ہوتا، یہ سن سے ماورا ہوتے ہیں۔ توجہ ہے، کیونکہ سن کا تعلق ہے زمانے سے، جو زمانے پر بھی حجت ہو۔ حضور توجہ ہے، 9 سال کا سن ہے، اور عرب میں ایک بہت معروف تاجرہ ہے، نام ہے خدیجہ الکبریٰ۔ جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ نے، یہ دیکھیے اللہ نے اسباب کیسے بنائے ہیں، یہی ہے مقام غور و فکر کہ جناب ابو طالب کو جناب خدیجہ سے جوڑا۔ توجہ کیجیے، جناب خدیجہ سے جوڑ دیا۔ اس سے پہلے جناب خدیجہ کا مال مختلف سوداگر لے جاتے تھے، بیچتے تھے، ہیرا پھیری بھی کیا کرتے تھے۔ توجہ ہے، اچھا وہ عالمہ غیر معلمہ جانتی تھی، اس کے باوجود ہیرا پھیری کرنے دیتی تھی۔ وہ منتظر تھی اس وقت کی کہ کوئی ایسا محافظ ملے گا کہ جس کے ذریعے دین کا محافظ ملے گا۔ جناب ابو طالب ملے، اب تجارت پہ ایسا محافظ
خدیجہ کا مال ذرہ برابر بھی اس میں بےایمانی نہیں ہو سکتی، ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی۔ اپنے بھتیجے کو لیا، 9 سال کا سن ہے جناب رسالت مال، اور بی بی خدیجہ کا مال لے کر جاتے، جب بازار میں پہنچتے تو اور دیگر سوداگر، دیگر تاجر بھی ساتھ ہوتے۔ رسالت مال کی یہ صفت تھی کہ جب اپنا مال بیچتے تھے تو جب گاہک آتا اس کی اصل قیمت بتاتے ہیں، اصل قیمت بتاتے ہیں، اصل قیمت بتاتے ہیں۔ گاہک حیران ہوگا، دیگر تاجر پریشان ہوتے، توجہ ہی نہیں کیا، اس لیے کہ جو دیگر سوداگر تھے وہ اصل قیمت نہیں بتاتے تھے، جب نہیں بتاتے تھے مال صرف محمد کا بکتا تھا، اس لیے کہ جو گاہک آتا تھا دوسرے تاجر یا سوداگر اس قیمت میں انہیں دیتے نہیں تھے۔ تو جب گاہک رسالت مال کے پاس آتے ہیں، جب آتے ہیں تو 2 جملے ضرور کہتے ہیں، 2 جملے کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے اسباب میسر کیے۔ اب نہیں مجھے پتا کہ کس گاہک کا کیا مسلک تھا، کیا مذہب تھا، لیکن کردار محمد مصطفیٰ ایسا تھا کہ جب وہ مال خریدتے تو پہلا جملہ یہ بولتے کہ تم جس کا بھی مال بیچ رہے ہو نا بڑے امین ہو، بڑے ہی امین ہو، اور تم سے زیادہ صادق سوداگر ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ توجہ ہی نہیں کر رہے، یعنی اللہ نے جس مال کو اسلام کی ترویج کے لیے خرچ کرنا تھا، محمد ہی اس کا وسیلہ اور ذریعہ بنے کہ اس مال میں ذخیرہ بڑھایا جائے۔ ذرا توجہ کیجیے خدا کی قسم، 31 سال تک حضور، 31 سال تک، یعنی 9 سال کا سن تھا جب تجارت شروع کی، 40ویں سال جا کے دعویٰ دین کیا، تو 31 سال تک جو بھی رسالت مآب سے آ کر ملتا رہا، وہ رسالت مآب کی تجارت کی بنیاد پہ 2 جملے کہتا تھا، صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں۔ یعنی 31 سال تک اللہ نے چاہے کوئی محمد کو مانتا یا نہ مانتا، اتنا تو ضرور اسباب کے ذریعے کہلوا دیا کہ دعوت دین سے پہلے عرب کے اس بنجر معاشرے میں محمد امین بھی تھے، صادق بھی تھے، خدیجہ طاہرہ بھی تھی، صادقہ بھی تھی۔ یہ تھی دنیاوی تجارت۔ جب یہ ذخیرہ جمع ہو گیا، یعنی مال خدیجہ پر وسیلہ ہے محمد مصطفیٰ، اللہ کرے آپ سمجھ سکیں، یعنی محمد مصطفیٰ مجسم عقل ہے، کامل العقل ہے، ہر صلاحیت میں مطلقاً ہے، یعنی اس کامل العقل نے سوچئے کہ جس خزانے میں اسلام کو پروان چڑھانا تھا، کس انداز میں اس خزانے کو پروان چڑھایا ہوگا، اس لیے کہ محمد جانتے تھے کہ یہ خزانہ اجرائے دین کے کام آئے گا۔ 40ویں سال دعویٰ دین کر دیا، بس آخری میں کام پر پہنچ رہا ہوں، 40ویں سال دعویٰ دین کر دیا۔ اب یہ جو دولت کمائی تھی نا، یہ تھا ظاہر، اب حقیقی دولت یا حقیقی مال یا حقیقی سودا زمین پر اترنا شروع ہوا۔ محمد نے کہا اب کرو اللہ کے ساتھ تجارت، اب کرو اللہ کے ساتھ تجارت۔ دیکھیے حدیث امام ہے، مولا فرماتے ہیں صدقہ دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کرو۔ دیکھیں تجارت وہ فعل یا عمل ہے، وہ فعل یا عمل ہے جو آپ کی حیات کے لیے نفع بخش ہو۔ اب یہ حیات ظاہر حیات ہے، دائمی حیات تو وہی ہے نا، یعنی تجارت ایسی ہونی چاہیے جو یہاں بھی بچائے
یہاں بھی نفع بخش ہو وہاں بھی نفع بخش ہو. دعوی دین کر دیا. جب دعوی دین کیا توجہ ہے رسالت میں آپ نے دعوی دین کر دیا. اب کہا کہ اللہ نے جو نعمتیں نازل کی ہیں جو مال اتارا ہے اب تم تجارت کرو. پہلا مال باعتبار شریعت کہا آقیم الصلاۃ نماز قائم کیجیے روزہ رکھیے حج کیجیے اللہ کی راہ میں جہاد کیجیے. یعنی جناب رسالت مآب نے تجارت شروع کروائی خالق اور مخلوق کے درمیان. توجہ کیجیے گا 9 سال کے سن میں ابتدا کی ہے ظاہراً تجارت کی مال خدیجہ پر اسے فرمان چڑھایا. 40ویں سال جا کے دعوی دین کیا نماز دی روزہ حج زکات جہاد یعنی جو جزویات تھے نا تجارت کے ایک ایک دیتے گئے اور بتاتے چلے گئے کہ دیکھو ان اشیاء کے ذریعے اس سودے کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو. آخر میں جب اللہ نے اپنے حبیب سے کہا ہے میرے حبیب اب پہنچا دیجئے اس پیغام کو الیوم اکملت دو اثرات آئی یا ایھا الرسول بلغ یعنی نماز دے دی روزہ دے دیا حج زکات ایک ایک شے دے دی. اب اس مال کی حقیقت کی بات آئی کہا جو یہ چاہتا ہے نا کہ اللہ کے حضور اس کا مال قبول ہو جائے اللہ رسول کر لے تو اب میں تمہیں اس پورے سودے کی قیمت بتا رہا ہوں اور بس قیمت ہے کیا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت. توجہ کیجیے خدا کی قسم کمال آیت ہے. اللہ نے کہا ہے صاحبان ایمان کیا میں تمہیں کسی ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں تو نجیکم جو تمہیں نجات بھی دے گی من عذاب علیم اللہ کے علیم عذاب سے نجات بھی ملے گی اللہ کے علیم عذاب سے. مولا اپنے خطبے میں کہتے ہیں میں اللہ کی وہ تجارت ہوں میں علی اللہ کی وہ تجارت ہوں جو تمہیں اللہ کے عذاب سے امان دلائے گی. حضور ہے خدا کی قسم قربان ہو جائیں ہستیوں کو. اب جس کا دل چاہے یعنی آپ دیکھیے اگر حقیقت کی بات کی جائے تو عین عدل یہی ہے. 3 کردار اللہ نے چنے ہیں اس تجارت کے لیے. 3 کردار رسالت مآب جناب ابو طالب اور بی بی خدیجہ تینوں کے مقاصد ایک تھے. اس مقصد کا نام تھا ولائے علی. یعنی ولائے علی کے ذریعے تجارت کرو جو بندہ یہ ولایت لے کے جائے گا نا تو پھر اس تجارت کی قیمت اس کے عوض جو نفع ملے گا نا اس نفع کو جنت کہتے ہیں اور اس جنت کے سردار کو حسنین کریمین کہتے ہیں. خدا کی قسم رسالت مآب ہے مسجد نبوی ہے کثیر تعداد میں لوگ سامنے موجود اور کل ایمان بھی موجود. رسالت مآب نے کہا سنو ہر شخص جنت میں جائے گا ہر شخص جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو جنت میں نہ جانا چاہتا ہے. اسلم بھائی کیا دیتے ہیں
کیا کوئی ایسا بھی ہے جو جنت میں نہیں جانا چاہے گا؟ مسکرا کے کہا ہاں سنو، اللہ نے علی کی محبت کو جنت کی شرط قرار دیا ہے۔ اب جس کا دل چاہے علی سے محبت کرے جنت میں جائے، جس کا دل چاہے علی سے بغض رکھے تو نہ جائے۔ جو ہمارے فضائل سن کے روتے، مسائل سوچ کے روتے۔ اللہ عزاداران مظلوم کربلا، بی بی سیدہ کی یتیمی کا دل ہے۔ اللہ آخری وقت ہے، آخری دن ہے، ظاہراً بی بی خدیجہ کا دنیا۔ رسالت ماں اپنے حجرے میں موجود ہے اور بی بی کا سر زانوئے رسول پر۔ رسالت ماں کی آنکھوں سے آنسو رواں، بی بی خدیجہ بھی رو رہی ہے۔ رسالت ماں نے کہا اے محسنہ اسلام، اس مزاج کو مسائل میں سمجھیے، اے محسنہ اسلام، اسلام یہ کہتا ہے جو مانگنا ہے مانگیے۔ بی بی نے پہلا جملہ کہا یا رسول اللہ، جسے آپ جیسا شوہر ملا ہو وہ اسلام سے کیا مانگے؟ جسے فاطمہ جیسی بیٹی ملی ہو وہ اسلام سے کیا مانگے؟ کہا نہیں خدیجہ، کہیے۔ کہا یا رسول اللہ میری وصیت ہے۔ ہاں خدیجہ وصیت ہے کی۔ دیکھیے جس کا اسلام پر منفرد احسان ہو، اسلام کا نفاذ بھی ہو چکا ہو، اللہ جانے اس عالمہ غیر معلمہ نے یہ وصیت کی ہوئی، کہنے لگی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میری پہلی وصیت یہ ہے کہ میری بیٹی یتیم ہو رہی ہے۔ یا رسول اللہ، کوئی بھی بندہ اونچی آواز سے میرے بات میری بیٹی سے بات نہ کرے۔ یا رسول اللہ، دوسری وصیت میری ہے کہ کوئی بھی شخص میری بیٹی کی شان میں گستاخی نہ کرے۔ یا رسول اللہ، میری تیسری وصیت یہ ہے کہ کوئی بھی میری یتیم بیٹی کے منہ پہ تماشا نہ کرے۔ عزادارہ 4 سال کا سن تھا، بی بی سیدہ کا جب ماں جدا ہوئی وہی سن تھا جو سکینہ کا جب۔ یا رسول اللہ ایک وصیت اور ہے، لیکن یا رسول اللہ خدیجہ کو آپ سے شرم آتی ہے۔ یا رسول اللہ وہ وصیت میں اپنی بیٹی فاطمہ کو بتاؤں گی، میرے بعد میری وصیت میری بیٹی آپ کو پہنچا دے گی، بتا دے گی۔ کہا ٹھیک ہے خدیجہ، فاطمہ کو بلا لیجیے۔ کہا نہیں یا رسول اللہ، میں جانتی ہوں میری بیٹی بہت شرماتی ہے۔ بی بی اٹھی، ایک حجرے میں آئی، حجرے میں ایک کونے میں بیٹھی ہوئی سیدہ رو رہی تھی۔ عزاداروں بس ویسا ہی منظر تھا جب بی بی دنیا سے جا رہی تھی۔ ایک حجرے میں حسین بیٹھے رو رہے تھے۔ جب حسن مشتبہ آئے کہا بابا نے بلایا ہے، بھیا بابا سے کہہ دیجیے جب تک ماں نہیں بلائے گی
کو گلے سے لگایا، گلے سے لگانے کے بعد کہا بیٹی جی اماں، کہا جب میں دنیا سے چلی جاؤں نا اپنے بابا سے کہنا کہ مجھے اسی پیرہن میں اسی لباس میں کفن دے کہ جو لباس پہلی وحی والے دن انہوں نے پہنا تھا۔ اللہ تعالیٰ بی بی دنیا سے چلی گئی، جنازہ اٹھا، جنت المعلا میں آیا۔ دو ہستیاں ایسی ہیں، ایک ہستی ہے بی بی فاطمہ بنت اسد، دوسری بی بی ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ کہ رسالت مآب نے تدفین سے پہلے خود کو قبر میں لگا دیا۔ وقت گزر گیا، جب رسالت مآب رجب فرمائیں گے آخری حدیث پیش کر رہا ہوں اور آپ سے اجازت، جب رجب میں رسالت مآب پڑھیں گے اور ان کی حکومت قائم ہوگی تو رسالت مآب ایک صدا بلند کریں گے کہ جس جس کا حق ہے نا مجھ پر آج